السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تب ہی دوڑتا ہوا آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کیا کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ بات کیا ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی ہے۔ سرکار میری اکلوتی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں جاتی، لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ چھت سے واپس نہیں آئی۔ میری چھت پر دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے اڑوس پڑوس میں پتہ کروا لیا اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا ہے، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد آنکھیں کھولی اور اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں اپنے دل کی بے تابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے مرید، کیا تم جانتے ہو کرب کے ویرانے کو؟ تو اس مرید نے عرض کیا سرکار وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشت ناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کرب کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہیں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، پھر وہاں سے جناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہوں گی۔ وہ جنات دھاڑتے ہوئے بھیانک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام تو کر سکتا ہے لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو وہ بھی پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھے گا، پھر آپ اس کو اپنی پوری داستان بتا دینا کہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، انہی کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پورے قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضور غوث اعظم کا یہ مرید ویرانے کی طرف چل دیتا ہے، 2 قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے، کرب کے ویرانے پر جا کر حضور غوث پاک کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے، بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور اس پر طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جب وہ چھوتے ہیں تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ سارے جنات کی سواری چلی گئی، آخر میں بڑے جنات کی سواری آتی ہے، وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح دھاڑتا ہوا اور ہاتھی کی طرح جنگ کرتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، لیکن جیسے ہی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا، وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، بات کیا ہے؟ مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا کہ اے جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں، میری لڑکی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی ہے، جن کو اٹھا لے کے
اس کو اٹھا لے گیا ہے۔ مجھے میری لڑکی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ جب شہنشاہ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن سے اٹھا کر لے گیا ہے۔ تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنووں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں ویرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا ہے کو بھی لے کر آنا۔ پوری جنات کی فوج چل دیتی ہے، مگر شہنشاہ جنات نے پھر ان لوگوں کو واپس بلایا اور بلانے کے بعد کہا اگر یہ مت کہہ دینا لڑکی ہمیں نہیں ملی ہے، اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہیں بھیجتے۔ سارے ہی جنات کی فوج سمندروں کی تہ میں، کھنڈروں میں، آبادی میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے گیا تھا اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتی ہے۔ ان جنات نے کہا کہ اے شہنشاہ جنات، ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے، اور جن سے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تجھے پتہ نہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، تجھے اس کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو جن نے کہا اے شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے ناز و انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پوری قوم جنات کو پوری دنیا کے کسی کونے میں بھی جگہ نہ ملتی۔ اور شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر جلاد جن کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس جن کی گردن کو جس نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا دھڑ سے الگ کر دو، اس کو قتل کر دو، اور اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کر کے شہنشاہ جنات نے کہا یہ لو اور شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے آواز دی کہ اے شہنشاہ جنات، ذرا ہماری بات تو سنو۔ تو شہنشاہ جنات نے کہا بولو کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم کے مرید نے کہا کہ بتاؤ تم لوگ بھی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسانوں کے شیخ ہیں وہ جنات کے بھی حاکم ہیں، تو پوری قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ وہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔